ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 1000 سے زائد کتاب کا مصنف جب انکساری کی چادر محبت اوڑھتا ہے تو بریلی سے میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ۔ میرے امام بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں استغاثہ پیش کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے سرکار مدینہ شریف آ رہے تھے تو قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر نعت کے کچھ مصرے پڑھے۔ سرکار غوث اعظم سے ایک شخص نے پوچھا کہ سرکار جب کوئی شخص درود پاک پڑھنا چاہے تو کیا کرے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کو دل کی طرف جھکا لیا کرے۔ لوگوں نے پوچھا، یا شیخ آخر اپنے سر کو دل کی طرف کیوں جھکایا جائے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے سر کو دل کی طرف جھکاتا ہے تو وہ آواز دل تک پہنچتی ہے، اور جو آواز دل تک پہنچتی ہے وہی آواز مدینے کے تاجدار تک پہنچتی ہے، وہی آواز مدینے کے تاجدار تک پہنچتی ہے۔ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کلی میں حسن تو پھولوں میں تازگی آئی، نبی کے ذکر سے پتھر میں زندگی آئی، میں پڑھ رہا تھا شب تار میں درود شریف، میری لہب میں مدینے سے روشنی آئی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کو اٹھا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ تک پہنچانے کا ہنر جانتے ہیں، آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان عرس مقدس کے اس عظیم پروگرام میں جہاں سرکار تاج شریعہ کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں میلاد کے حوالے سے ذکر رسول کے لیے ہم سبھی حضرات اکٹھا ہیں۔ دعا کریں پروردگار عالم اس عظیم الشان گاؤں میں جتنے لوگ بستے ہیں یا کمیٹی کے تمام تر افراد کی جانب سے جتنے لوگ باہر سے آنے والے تمام تر مہمان کا ہم استقبال کرتے ہیں، جگنا بازار اور جوئی قرا اس کے قرب و جوار کے رہنے والے وہ تمام تر افراد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے یہ عظیم الشان محفل نور کا انعقاد کیا ہے، دعا کریں پروردگار عالم اس عظیم الشان محفل نور کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ حضرات شریک سعادت ہیں، کرم بالائے کرم ہے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ جب خداوند قدوس اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، جب خداوند قدوس اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اللہ کے نبی کی محفل میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب قادر مطلق کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے حوالے سے سمجھ عطا کر دیتا ہے، ورنہ عرب کی بنجر زمین جب دین متین کی آبیاری کے لیے اللہ نے ارادہ فرمایا تو اپنے حبیب آقا کریم کو مدینہ شریف کی زمین پر پیدا فرمایا، مکہ شریف کی زمین پر پیدا فرمایا، جسے اہل عرب، جسے آج کی زبان میں لوگ عرب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
دعا کریں پروردگار عالم آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ وہ عظیم الشان گراؤنڈ ہے، یہ عظیم الشان کیمپس ہے جہاں ہر کسی کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ سعادت ملی ہے تو سرکار ابو بکر صدیق کو ملی ہے، ابو جہل کو نہیں ملی ہے۔ یہاں آنے کی دعوت اگر سرکار امام حسین کو حاصل ہے تو یزید پلید کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں آنے کی سعادت اگر سرکار غریب نواز کو حاصل ہے تو پھر راج چوہان کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محفل میں وہی بلایا جاتا ہے جس کا حکم مدینے والے مدینے شریف سے دیتے گئے۔ دعا کریں پروردگار عالم حضرت حافظ و قاری محمد صابر رضی صاحب قبلہ مشاہدی، میرے بھائی محترم عزت مآب غلام عبدالقادر صاحب قبلہ جگنا بازار، اس کے بعد میں کمیٹی کے تمام افراد جنہوں نے یہ عظیم الشان محفل نور سجایا ہے، دعا کریں پروردگار عالم انہیں مولائے کائنات کے علم کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان گاؤں میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں پروردگار عالم سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، سرکار مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ ایک دن اللہ کے نبی مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کمزور عقل کی عورت نے آواز دے کر سرکار کو بلایا، سرکار باہر تشریف لے گئے، سرکار باہر تشریف لے گئے، کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اس سے بات کرنے لگے۔ سرکار عمر فاروق اعظم پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا آپ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس سے پورے مدینے شریف میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا اسی سے بات کرنے کے لیے تو محمد آیا ہوا ہے، جس سے کوئی بات نہیں کرتا اسی سے بات کرنے کے لیے تو محمد آیا ہوا ہے، اسی سے بات کرنے کے لیے تو محمد آیا ہوا ہے۔ یہ عظیم الشان محفل نور سرکار غوث اعظم کے حوالے سے، مولائے کائنات کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار عالم اس عظیم الشان محفل نور کے صدقے میں ہماری نجات کا کوئی راستہ نکال دے تاکہ کل میدان محشر میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، سرکار اپنے لطف و کرم کی بارش میں سرکار ابو بکر صدیق کی صداقت کی سوچ کو، عثمان غنی کی عدالت کی فکر کو، مولائے کائنات کی شجاعت کے علم کو شرابور کیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ محبتوں کا عظیم شان قافلہ جب مولائے کائنات تک پہنچتا ہے تو سرکار سید نور حسن نور میاں فرماتے ہیں علی کا نام کوئی جب پکارتا نکلا تو ٹھوکروں سے بلاؤں کو مارتا نکلا، پتہ لگاؤ لیا ہوگا اس نے نام علی جو آسمان سے تارے اتارتا نکلا، جو آسمان سے تارے اتارتا نکلا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نعت کے 2-3 شعر پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ ذرا دل سے بول دیں یا رسول اللہ۔ بس آرام سے مجھ سے 2-3 شعر سن لیں آپ، اس کے بعد انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج کرنی ہے۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چلے، اگر دل کہے تو ایک بار اور بول دیں یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز یہاں نہیں مدینے شریف پہنچنی چاہیے۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چلے، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چلے، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چلے، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چلے، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چلے، میرے روضے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چلے، میرے روضے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روضے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ آخری شعر پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کے جغرافیے کے مطابق سرکار اورنگزیب عالمگیر آرام کر رہے ہیں اورنگ آباد شریف میں، جن کے جلال کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روضے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل،
قلعے زندگی کو پھر ایک آستانے کی ضرورت ہے، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل۔ قلعے زندگی کو پھر ایک آستانے کی ضرورت ہے، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل۔ میں مائک آپریٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا ورڈنس اور بڑھا دیں، ورنہ وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ارے کا لگاؤ نا، یہ میں کیوں تو گرا۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم الشان عرص مقدس کی کامیابی کے چراغ کی لو کو ہم آہستہ آہستہ تیز کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں صلاح خان رسول محترم استقبال قاری محمد وارث صاحب اللہ حشمتی سے کہ وہ مائک کو تشریف لائے، اللہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کریں۔ ذکر سید پیا کا کیا کیجئے، ذکر سید پیا کا کیا کیجئے، کیا کیجئے، کہ ذکر سید پیا کا کیا کیجئے، نام مشکل میں ان کا لیا کیجئے، لیا کیجئے، نام مشکل میں ان کا لیا کیجئے، لیا کیجئے۔ اور یہ بھی شملہ فرمائے کہ مانگو سے بھی سوا دیں گے سید پیا، کہ مانگو سے بھی سوا دیں گے سید پیا، سید پیا، کہ مانگو سے بھی سوا دیں گے سید پیا، حق غلامی کا پہلے ادا کیجئے، ادا پیغام حضور تاج الشریعہ کہ حق غلامی کا پہلے ادا کیجئے، ادا کیجئے، نام مشکل میں ان کا لیا کیجئے، لیا کیجئے۔ اور حضرات یہ بھی شملہ فرمائے کہ دور چادر و گاگر سے رہتا ہے جو، رہتا ہے جو، کہ دور چادر و گاگر سے رہتا ہے جو، دور اس سے ہمیشہ رہا کیجئے، رہا کیجئے، دور اس سے ہمیشہ رہا کیجئے، رہا کیجئے۔ اور پیارے یہ بھی شملہ فرمائے، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ، کہ جس سے ناراض ہو جائے سید پیا، ارے بولو تڑپ کے، کہ جس سے ناراض ہو جائے سید پیا، سید پیا، کہ جس سے ناراض ہو جائے سید پیا، ارے بھول کر بھی نہ ایسی خطا کیجئے، خطا کیجئے، بھول کر بھی نہ ایسی خطا کیجئے، خطا کیجئے۔ بہت پیارا شعر ملایا فرما لیجیے کہ آپ مخدوم غم مجھ کو کس بات کی، ارے مچل کے بولو،
اگر شیر سچا ہے تو مچل کے بولو سبحان اللہ. کہ آپ مخدوم غم مجھ کو کس بات کی، ہاں کس بات کی. آپ مخدوم غم مجھ کو کس بات کی. دین دنیا کی دولت عطا کیجئے، عطا کیجئے. دین دنیا کی دولت عطا کیجئے، عطا کیجئے. ذکر سید پیا کا کیا کیجئے، کیا کیجئے. نام مشکل میں ان کا لیا کیجئے، لیا کیجئے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.